جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا تھا جی، جس کے اندر ہم مرکب کو پڑھ رہے تھے۔ مرکب کی دو جو قسمیں تھی، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تو مرکب ناقص کے اندر ہم چل رہے تھے اور اس کے اندر اس کی ایک قسم ہم جو ہے نا پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ہاں جی مرکب جو ہے نا اس کے اندر سے پہلی قسم ہم وہ پڑھ چکے، اور یعنی کہ مرکب اشاری۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر جو دیکھا وہ یہی بات تھی کہ مرکب اشاری یعنی کہ دو جملے نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں استعمال ہونے والے الفاظ وہ اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، جو مبتدا جو ہے نا اس میں اشارہ بن رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کی مشار الیہ ہوگا۔ تو یعنی کہ وہ دو جملے ہوں گے جو ناقص اشاری کہلایا تھا، مرکب اشاری کہلایا تھا، جملہ نہیں مرکب اشاری کہلایا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے اندر ہم نے وہی عرض کیا تھا جی، اسم والی چار مطابقت وہ اس کے اندر بھی ہونا ضروری تھی کہ اس میں اشارہ اگر مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہو، یعنی جنس دونوں کی برابر ہونی چاہیے، عدد دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے، اور جو ہے نا معرفہ نکرہ کے اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہوں، اور اعراب بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ مزید جو ہے نا اس کی ہم مثالوں کے ذریعے اس کی تفصیل اس کو دیکھ چکے ہیں، امید ہے آپ نے انشاءاللہ مشق کر لی ہوگی۔ آج ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب ناقصہ کی اگلی مزید ایک اور قسم مرکب توصیفی، نام سازی ہے، توصیفی بیان کی ہے، اچھائی یا برائی جو ہے نا وہ اس کے اندر بیان کی جائے۔ تو مرکب کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو، وہ جملہ مرکب، وہ جو ہے نا مرکب۔ اب اس کے اندر مرکب توصیفی کے اندر بھی ہم نے بنیادی طور پر جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یا ہم یوں کہہ دیں کہ مرکب توصیفی کے اندر جو اہم چیز ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے کہ مرکب توصیفی کے اندر بھی وہی اسم والی چار باتیں، ان کی احتیاط اور وہی اسم والی چار شرائط، ان کا خیال مرکب توصیفی کے اندر بھی بالکل برابر ویسا ہی رکھا جائے گا جیسا کہ مرکب اشارہ۔ سمجھ آگی بات کی؟ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو ابھی جب ہم اپنی اردو زبان بولتے ہیں تو اردو زبان کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ اچھا لڑکا، اچھا لڑکا، تو اب یہاں پر لڑکا اور دوسرا لفظ جو میں نے بولا ہے اچھا، تو ہم اپنی اردو زبان کے اندر ایک لفظ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیا مرکب بول رہے ہیں؟ اچھا لڑکا، یعنی دو یہ لفظ ہیں، ان دو لفظوں کو ملا کر ہم نے جملہ بنایا اچھا لڑکا۔ ایک جملہ بن گیا، لیکن جملہ ناقصہ ہے، لیکن اس کے اندر کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ مرکب توصیفی کہلایا۔ تو اس کے اندر جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ جب مرکب اشاری ہوگا تو اس میں ایک جملہ اس کے اندر ایک لفظ اس میں اشارہ ہوگا، دوسرا مشار الیہ ہوگا۔ اسی طرح مرکب توصیفی کے اندر بھی دو ہی جو ہے نا وہ جو الفاظ ہوں گے ان کے بھی نام مختلف ہوں گے۔ وہ کیا نام ہوں گے جی؟ ایک نام ہوگا موصوف، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہوگی صرف موصوف، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کی بڑھائی بیان کی جا رہی ہے، جس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، وہ موصوف کہلائے گا۔ جو مطلب اچھا ہونا یا اس طرح کچھ بھی ہونا جو اس کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کہلائے گی جی صفت۔
جی ہاں، تو میں نے یہاں تک عرض کیا آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے حضرت. جی ہاں، تو یہ مرکب ہے، اور مرکب میں جو ہے نا جیسے ہم نے اس میں اشارہ جو ہے نا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ایک لفظ اس میں اشارہ تھا، دوسرا مشار الیہ تھا. مرکب توصیفی کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، اس کے اندر ایک جو لفظ ہے وہ موصوف کہلائے گا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور جو صفت ہے اچھا ہونا یا اس طرح کوئی بھی جو صفت ہم بیان کریں گے وہ صفت کہلائے گی. آسان سی بات ہے، اردو کے اندر بھی میں ایسا ہی بولتے ہیں. لیکن ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر جو ہم صفت پہلے لاتے ہیں عربی زبان میں وہ بعد میں آئے گی. مطلب میں نے کہا اچھا لڑکا، تو یہاں پر میں نے جو اچھا یہ صفت ہے اس کو میں پہلے لا رہا ہوں، اور لڑکا ہونا یہ اس کو میں بعد میں لا رہا ہوں، اچھا لڑکا. لیکن جب ہم اس کو عربی زبان کے اندر بولیں گے تو ہم اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے جی، ولد صالح، یعنی کہ ہم اس کو پہلے اس کی صفت اردو میں لاتے ہیں، لیکن عربی کے اندر پہلے صفت نہیں آئے گی بلکہ موصوف آئے گا. چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ مثال میں نے جیسے نیک آدمی، اب یہ نیک آدمی مائک آف رکھیں ذرا، یہ نیک آدمی. اب یہاں پہ بھی کیا بنے گا جی، یہاں پہ جو صفت ہے یعنی نیک وہ پہلے آ رہی ہے اردو کے اندر، اور آدمی یہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن یہیں پر جب ہم اس کو عربی کے اندر دیکھیں گے تو دیکھیے جی، رجل صالح، یہاں پر جو موصوف ہے وہ پہلے آئے گا، اور صالح یہ صفت ہے یہ بعد میں آئے گا. یہ دیکھیے جی، رجل یہ موصوف ہے، اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں اردو کے اندر وہ آدمی وہ موصوف تھا، تو اردو میں وہ بعد میں آ رہا ہے لیکن عربی میں وہی پہلے آئے گا. اسی طرح صفت دیکھیں، صالح یہ صفت ہے، یہ عربی جب ہم عربی میں اس کو بولیں گے لکھیں گے تو یہ بعد میں آئے گی، لیکن یہی اگر اردو میں دیکھیں تو دیکھیں صفت ہم پہلے بولتے ہیں، جیسے نیک آدمی. تو بہرحال اسی اگلی ایک اور مثال، الولد المجتہد، محنتی لڑکا. میں نے جیسے عرض کیا کہ موصوف صفت کے اندر بھی وہی چار چیزوں کی مطابقت ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیں رجل صالح دونوں نکیرہ تھے، تو لہذا جیسا موصوف ویسی صفت، اگر موصوف نکیرہ تو اس کی صفت بھی نکیرہ ہی لائے ہم. الولد، اب یہاں پہ یہ معرفہ ہے موصوف، تو اس کی صفت بھی معرفہ ہی لانی پڑے گی، یعنی اس کے اوپر اگر الف لام داخل ہے تو موصوف کے اوپر اس کی صفت کے اوپر بھی الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ کرنا ہوگا. ہم نے کر لیا اس کو، الولد المجتہد، محنتی لڑکا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ الولد یہاں پر الولدو کہہ رہے ہیں ہم، حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً جو ہے نا عربی زبان کے 85% جو اسماء ہیں ان کے اوپر ہم تنوین داخل کرتے ہیں. اگر جو ہے نا وہ دو پیش آئیں گے، دو زبر آئیں گے، دو زیر آئیں گے، یہاں پہ ہم ایک پیش اس کے اوپر داخل کر رہے ہیں، دو کیوں نہیں داخل کر رہے؟ تو اس کو آپ کو اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، جس بھی اسم کے شروع میں الف لام ہوگا اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کی مزید مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کی مزید مثالیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سفید رومال، تو آپ اس کی کیا عربی بنائیں گے؟ جی بولیے.
حضرت ذہن میں نہیں ہے جی، ذہن میں نہیں آ رہی حضرت. سفید سفید کی حضرت عربی یہ ابیض. ابیض تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب جی ابیض تو رومال کا ذہن میں مندیل. نہیں ہے. جی حضرت مندیل. مندین مندیل. یہ دیکھیں جی. اچھا مندیل اسود، یہ تو ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دیکھیں مندیل. مندیل ابیض. جی ہاں، یہاں پر مندیل ہم نے کہا اور ساتھ میں اسود نہیں کہا بلکہ اسودو کیا کہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اسود حضرت یہ مندیل یہ تو نکرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسودن کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ میں یہ جی میرا اور سوال. جی حضرت یہ اسودو حضرت حضرت نے سمجھ ذہن میں نہیں آئی بات. میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہاں پر مندیل اسودو ہے، حالانکہ آپ کو یہ بھی جی معلوم ہے کہ عربی کے جتنے تقریباً اسما ہیں ان سب کے اوپر تنوین آتی ہے. یہاں پہ مندیل کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اسودن اس کے اوپر جی تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ پیش کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ حضرت یہ غیر منصرف ہے. جی ہاں، یہ غیر منصرف ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر تنوین نہیں لا سکتے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نیک عورتیں، آپ اس کی کیا عربی بنائیں گے؟ نیک عورتیں رجلان نہیں، رجلان نہیں حضرت، یہ امرأتان صالحتان. جب میں نے کہا ہے عورتیں تو یہ جمع ہے نا، تو اس کی جب ہم اس کی موصول صفت میں مطابقت رکھ کے آپ اس دونوں کو جمع رکھیں نا. جی جی صالحات حضرت صالحاتن تو ذہن میں آ رہا ہے یہ، لیکن عورتیں جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. عورتیں اس کی جو نا وہ جمع کیا آتی ہے؟ عورتیں اس کی جو نا وہ جمع کیا آتی ہے جی؟ عورتوں النساء. کی جمع ہاں جی النساء. النساء، بالکل النساء صالحات. جی ہاں. النساء جی النساء صالحات. اچھا.
اسی طرح میں اگر آپ سے سوال پوچھوں، میں آپ سے کہتا ہوں سیدھا راستہ، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت سیدھا راستہ کی عربی ابھی پڑھی کوئی نہیں. چلیں میں آپ کو اور آسان دے دیتا ہوں، اللہ کے رسول. اس کو بھی چھوڑے بلکہ رسول اللہ. جی میں اس سے بھی آپ کو، ایک منٹ صبر کریں، ہم جو ہے نا ادھر آ جاتے ہیں اپنے الفاظ کی طرف جو ہم نے سبق دیا ہوا ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ایسے تو پھر مشکل ہو رہی ہے. یہ جی ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں اب؟ جی حضرت نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پر مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں میٹھا پانی، تو آپ اس کی عربی بنائیں گے؟ آسان ہے بالکل، میٹھا پانی. جی 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 پانی کو الماء کہتے ہیں اور میٹھے الماء کو حلو. جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی. اسی طرح مشق ہے، باقی انشاءاللہ آپ خود کر لیں. اس وقت کلاس میں شور ہو رہا ہے، میں مائک آف کر رہا ہوں. اچھا جی دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی مثالیں ہیں نا ہمارے سامنے، بس ان کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کے ہم یہ سوچتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ یہاں پر دیکھیے تمام کی تمام ہم نے جو ہے نا مرکب یہ توصیفی ہے، جس کے اندر پہلا جملہ موصوف اور اس کی صفت. ترجمے کے اندر جو ہے نا اردو زبان کے اندر صفت پہلے آ جاتی ہے اور موصوف بعد میں آ جاتا ہے. تو بہرحال فی الحال ہمارا مقصد عربی سے ہے. عربی کے اندر پہلے موصوف آئے گا، بعد میں صفت آئے گی. اگر ہم خود سے عربی کا کوئی جملہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے موصوف کو تیار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، موصوف کا اگر ہم نکرہ لائیں گے تو خبر بھی نکرہ آئے گی. موصوف اگر جمع ہوگا تو خبر بھی، جو اس کی جو صفت ہے وہ بھی جمع ہوگی. یعنی جیسا موصوف ویسی اس کی صفت. تو سب سے پہلے ہم نے موصوف کو تیار کرنا ہوگا. جیسا ہمارا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت خود بخود ہمیں لانی پڑے گی. تو خیر ایسے جی الامام العادل، یہ انصاف. ٹھیک ہے، انسان طور پر آج کل تو ہم جو ہے نا وہ امام مسجد کو امام بول دیتے ہیں، ورنہ امام کی جو اصطلاح ہے وہ جو یہ حکمران ہے ان کے اوپر بولا جاتا تھا امام کا لفظ. اب یہ خاص ہو گیا ہے تقریباً امام مسجد وغیرہ کے لیے. تو اگر کوئی بادشاہ ہو یا جو ہے کوئی وزیر ہو یا کوئی اس طرح ہو، تو وہ انصاف کرنے والا عادل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے عادل. جیسا کہ سب سے بڑے انصاف کرنے والے صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے. تو بہرحال تمام صحابہ ہی ایک جیسے تھے، ہر ایک اپنی صفات کے اندر ایک سے بڑھ کر تھا. خیر جی، تو دیکھیے یہاں پہ الامام موصوف ہے، العادل یعنی عدل کی یہ صفت ہے. تو یہ اور اسی طرح السما کے آسمان. اب ہم کہتے ہیں نا آسمان پیلا ہے یا آسمان کالا ہے، آسمان لال ہے، آسمان سفید ہے. یہاں پہ آسمان موصوف ہے اور اس موصوف کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے. موصوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ موصوف کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ انصاف کرنے والا ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ آسمان ہے، یہ جناب پیلا ہے. صحیح ہے. اب السما جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ السما مؤنث ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی کیا آ رہی ہے جی؟ الزرقاء، مؤنث ہی آئے گی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مؤنث کی جو علامات تھی، یعنی مؤنث حقیقی کی جو علامات تھی، ان میں سے ایک علامت گول تا آخر میں ہو اور دوسرا الف اور حمزہ لفظ کے آخر میں ہو تو وہ بھی مؤنث کہلاتا ہے. یہاں پر بھی السما جس طرح مؤنث ہے، الزرقاء یہ بھی مؤنث ہے. سمجھ گئے بات کو؟ وہ الگ بات ہے کہ آخر میں گولتا نہیں ہے تو اس کے آخر میں الف حمزہ موجود ہے، جو کہ مؤنث ہی کی علامت ہے.
آگے چلیے جی، اگلی مثال دیکھیں جی، بقرۃ صفراء. اسی طرح آگے چلیں جی کہ اگر ہم کہ جی نیک لڑکی، تو اب اس کے لیے ہم کیا عربی بنائیں گے؟ آسان سی بات ہے بالکل، کہ اگر ہم ایک ہی سے مراد لینا چاہتے ہیں اور ایک کے بارے میں بتانا کہنا سننا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ البنت مفرد اور اس کی صفت ظاہری بات ہے یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی آئے گی، الصالحہ. تو آگے جی اسی طرح القلم، یہ سفید قلم، قلم موصوف ہے، آگے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے سفید ہونا. اسی طرح جی اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمان، ٹھیک ہے، کہ سارے مسلمان سچے ہیں، سارے مسلمان سچے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے جمع لاؤں گا، موصوف اگر میں جمع لا رہا ہوں کہ بہت زیادہ مسلمان مراد لینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے صفت بھی جمع ہی لانی پڑے گی. المسلمون بہت زیادہ مسلمان، الصادقون سچے ہیں، بالکل آسان، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہاں تک تو تھا یہ ہمارے سامنے مرکب توصیفی، اور اس کے بارے میں کچھ جو ہمارے سامنے باتیں تھی وہ آ چکی ہیں. اور باقی رہی بات اس کے اعراب کی. اعراب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مرکب اشاری کے اندر اس کا رفع، اس کا نصب، اس کا جر بالکل سیم اسی کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ جب اس کا مفرد ہوگا، میں آپ کے سامنے اس کی شکل رکھ دیتا ہوں کچھ. یہ دیکھیں جی المسلم الصادق، یہ سچا مسلمان، یہاں پہ المسلم مفرد ہے، الصادق اس کی صفت بھی ظاہری بات ہے پھر مفرد ہی آئے گی. اور لیکن اب چونکہ ہم اس کا اگر اعراب دیکھنا چاہیں، یعنی جنس کو ہم نے دیکھا تو دونوں مذکر، اس کے ہم نے عدد کو دیکھا تو دونوں واحد، ہم نے اس کی جو ہے نا وہ عموم و خصوص کو دیکھا تو یہ جناب معرفہ، اور ہم نے اس کے اعراب کو دیکھا تو پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ رفع کی حالت میں رکھتے ہیں، تو رفع اس کا وہی سیم پہلے کی طرح آئے گا، المسلم الصادق، سچا مسلمان. اور یہیں پر اگر ہم نے کیا تھا المسلم الصادقہ، موصوف کے اوپر زبر آ جائے گا آخر میں، اعراب کا تعلق آخر سے ہے، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اعراب کا تعلق آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. آخری حرف کے اوپر آپ نے حرکت کو، اعراب کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ الفاظ کی تصحیح ہوتی ہے جو میں ہوتے ہیں، وہ الفاظ کی تصحیح کے لیے ہوتے ہیں. اعراب کا تعلق آخری حرف سے ہوتا ہے، آخری حرف کے اوپر پیش ہے، زبر ہے، دو زبر ہے کیا نہیں ہے، ہمیں اعراب کا پتہ یہ رفع میں ہے، نصب میں، جر میں، کس میں نہیں ہے، آخری لفظ سے معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں الصادقہ، یہ اس کی نسبی حالت ہو گئی، المسلم الصادقہ، وہی ترجمہ تو وہی رہے گا، ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو ہے نا اعراب بدلتا ہے لیکن معنی نہیں بدلتا، اعراب میں صرف اس کی حالت بدل جاتی ہے، معنی نہیں بدلتا. یہ دیکھیں صرف حالت یہ بدل رہی ہے کہ اعراب پہلے مسلمو پیش تھا، اب جو ہے نا زبر ہو گیا، اور اگلی جو ہے نا اس میں الصادق، المسلم الصادقی، بات وہی آ گئی کہ جی یہاں پہ یہ اس کے اوپر پیش کیوں ہے، اور اس کے اوپر مسلم الصادقہ نصب کی حالت یہ کیوں ہے، اور المسلم الصادقی یہ کیوں ہے، تو کیوں کا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا، فی الحال ہم اس چیز کو سمجھیں گے صرف. تو جی ہم نے حالت رفع مفرد کی دیکھ لی ہے، اور اسی طرح اگر ہم اس کی مؤنث دیکھنا چاہیں تو المسلمو سے مؤنث کیا آ جائے گی، جس کی المسلمۃ، المسلمۃ الصادقۃ، المسلمۃ الصادقۃ، المسلمۃ الصادقۃ، اس کی مؤنث آ جائے گی، بالکل آسان. اب آ جاتے ہیں جی جو ہے نا اس کا مثنیٰ اور رفع حالت کیسے ہوگی موصوف صفت کے ساتھ، المسلمان الصادقان، اور اگر اس کا مؤنث دیکھیں المسلمتان الصادقتان، دو مسلمان مرد، دو سچے مسلمان مرد یا دو سچی مسلمان عورتیں، تو یہ موصوف ہوگی صفت. اور مثنیٰ کی نسبی حالت اور جری حالت آپ کو پتہ ایک جیسی ہے کہ دو مسلمان، المسلمین الصادقین، اور مثنیٰ مؤنث کے اندر المسلمتین الصادقتین، ٹھیک ہے، تا کا اضافہ ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہے. اور اگر ہم اس کی جمع دیکھیں، یعنی کہ رفع حالت جمع کی کیسے ہوگی، واو نون کے ساتھ ہوتی ہے،
کہ المسلمون یہ موصوف ہوا تو اس کی صفت اس کے مطابق ہونی چاہیے، الصادقون سچے مسلمان، المسلمین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مثنیٰ کی طرح کے مثنیٰ کی جس طرح نسبی اور جری حالت ایک طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح اپنا جو جمع ہے، جمع کی رفعی حالت تو الگ ہوگی یعنی واو نون کے ساتھ، لیکن اس کی نسبی اور جری حالت وہ ایک جیسی ہوگی یعنی یا نون کے اضافے کے ساتھ اور یا نون سے پہلے زیر کے ساتھ، جیسا کہ مسلمین الصادقین، ٹھیک ہے، اور المسلمین الصادقین۔ مونس کے اندر دیکھیں تو مونس کے اندر ہم اس کو کہہ دیں گے المسلمات الصادقات، اور نسبی جری حالت المسلمات الصادقات۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب نسبی و جری حالت میں کیسے آتا ہے جی؟ وہی جمع والا صادقات ہی ہوگا، لیکن آخر میں صرف کسرہ لگے گا نسبی و جری حالت میں۔ میں نے عرض کیا تو آپ کو تقریباً جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ آدھی عربی جو ہے نا آپ نے سیکھ لی، آدھا قرآن آپ کو سمجھ آ گیا، اگر آپ کو اعراب سمجھنا آ گیا، اعراب کے اوپر اگر آپ نے مشق کر لی۔ اگر اعراب میں ابھی بھی آپ کی کمی ہو رہی ہے تو میں نے پیچھے مرکب اشاری کے اندر بھی اس کو 12 دفعہ دہرایا، آج پھر دہرا دیا ہے، اور اعراب کے اندر تو میں نے اس کو کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ دہرایا تھا، اب وہاں پہ بھی اس کو بار بار جو ہے نا اس کی مشق کر لیں، ان کو بھی بار بار دیکھ لیں، سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تھا جی آج ہمارا مرکب توصیفی کا سبق۔ اس کے اندر اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ کلاس کا وقت ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مائک۔ بس ٹھیک ہے حضرت، الحمدللہ خوب سمجھ آ گیا، اللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے تو مشق کریں، جو ابھی بلکہ آج میں نے الفاظ بھیجے تھے ان الفاظ کو لے کر ان کے خوب جو ہے مرکب توصیفی بنائیں۔ جی بہتر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔